حصہ اگر قرآن پاک میں تو لگا دیتا، قرآن پاک کو پڑھنے میں لگا دیتے، یہ میموری میں اللہ اضافہ بھی فرما دیتا اور اس میموری کو اس وقت کام میں لاتا۔ آپ کو معلوم ہے بعض لوگوں نے بڑا دور اندیشی سے ایک بات کہی ہے، اور وہ بات کیا کہتے ہیں کہ دیکھو بچپنے میں ایک کان میں اذان دی جاتی ہے، دوسرے کان میں اور یعنی اقامت کی جاتی ہے، اور جب مرتا ہے آدمی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے کمپیوٹر کی جو آپ کی ریل رہتی ہے، جو آپ کی ریل چلتے رہتی ہے، وہ آخری وقت میں پھر پلٹ کے چلتی ہے، اور جب پلٹ کے چلنے لگتی ہے تو وہ یاد آ جاتا ہے اس کو کہ میرے کان میں گواہی دی گئی تھی، لا الہ الا اللہ کہا گیا تھا، اور وہی گواہی اس کے کان میں گونجتی ہے، اور وہ گواہی جب کان میں گونجتی ہے تو زبان سے اس کا کلمہ نکل جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے کو بھی قرآن پاک پڑھتے رہنا نہیں معلوم، اور یاد رکھو ہر ایک کا ٹرننگ پوائنٹ آتا، ہر ایک کا ایک وقت آتا سدھرنے کا۔ اب بولتے نہیں بچے کو بگڑ گیا بہت سدھرنا نہیں مولانا، سدھرنے کا وقت آتا کب؟ جب ماں باپ اس پہ صحیح محنت کرے، ماں باپ اس کو صحیح سمجھائے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے 63 سال کیسے گزارے، مکی زندگی کیسی تھی میرے آقا کی، مدنی زندگی کیسی تھی، میرے صحابہ کی مکی زندگی کیسی تھی، میرے صحابہ کی مکی زندگی کیسی تھی، میرے رسول نے مکہ مکرمہ میں کتنے مصائب کو اٹھایا اور مدینہ شریف میں آ کر کتنے مصائب کو اٹھایا۔ ہم اگر اپنی اولاد کو بتائیں گے نا تو ان کو احساس ہوگا کہ یہ دین ایسا ہی نہیں ملا، بلکہ میرے رسول جب دنیا میں اپنے لوگوں سے مجاہدہ کرتے تھے، جہاد فرماتے تھے، آپ کو معلوم دندان مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہید ہوا، اور وہ دندان مبارک جب شہید ہوا تو وہ دندان مبارک شہید ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل فرمایا۔ اگر کہا جاتا ہے، بعض علماء لکھتے ہیں، اگر وہ خون زمین پہ گرتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے یعنی خفگی کا اظہار فرما دیتا، اور پھر ایسی مصائب آتے کہ پھر دنیا نہیں سنبھل پاتی۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے کو ہمارے پیارے رسول کی سیرت بھی معلوم ہے، ہمارے رسول کی امی جان کا نام معلوم ہے، ہمارے رسول کے صاحبزادیوں کا نام معلوم ہے، ہمارے رسول کے کتنے گھر والے تھے ہم کو علم ہے، آپ کی اماں جان بی بی کون تھے، آپ کی دایا کون تھی، آپ کو دودھ کتنے لوگوں نے پلایا۔ آج ہم کو کچھ نہیں معلوم ہے، قرآن نہیں معلوم ہے، حدیث نہیں معلوم ہے، تو یہ باتیں معلوم کہاں سے کریں گے؟ آج ہمارے کو سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، اور آج ہم یہ طے کر کے اٹھے کہ ہر گھر کا بچہ مدرسے کو آئے گا، انشاءاللہ بولیے، آئے گا نہیں آئے گا؟ بھیجیں گے نہیں۔ ایک صاحب ابھی شادی ہو رہی ہے، اپنا بچہ لے جائے کہ بچے کا نام ماشاء لکھ دیے، کیا بولے تو کون سا فلاور ہے نا، اس کو لٹل فلاور، اس کو ماشاءاللہ، وہ بچے کا نام دکھا کے والا کہاں ہے؟ بولے نہیں مولانا ابھی شادی ہو رہی میری، مولا ابھی سے کیوں؟ بولے نہیں، جب تک اس کو نمبر آئیں گا انٹری ملتی کی نہیں، کی حساب سے ابھی سے لکھا دیا۔ مولا ماشاءاللہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ حضرت کے پاس ایک شخص آتا تھا، آ کے ہمیشہ کہتا کہ بھائی حضرت میرے لیے دعا فرمائیے کہ مجھے اولاد ہو جائے۔ حضرت 1 سال دعا کرے، 2 سال دعا کرے، 3 سال دعا کرے، آخر میں پوچھے میاں ایک ڈاکٹر کو تو بتاؤ لے جا کے اپنی اہلیہ کو، تو بولے مولانا میں شادی سے نہیں کر رہا۔ تو حضرت فرمائے میاں تو شادی نہیں کر رہا تو دعا لینے کی دعا آ رہے پاؤ میرے پاس، پہلے شادی کر پھر اس کے دعا لینے آ، بغیر شادی کے دعا لے رہا خام بخواہ کے۔ آج ہم لوگ وہی چیز ہے، سپنا کیا ہے کہ بیگم نکلتے کی بیگم تارا نکلتے کی، حضرت نکلتے کی حضرت داغ نکلتے کی، کون ہے نکلتے والے نہیں معلوم۔ ہم جا کے ابھی سے ایڈمیشن بک میں نام لکھا کے آ رہے ہیں، کیا ہمارے بچے کو داخلہ نہیں ملیں گا؟ ارے میاں یا داخلہ ملو نہ کیوں ملو، اگر تم مدرسے ضیاء العلوم میں لائیں گے یا کسی بھی مدرسے میں اپنے بچے کا داخلہ کرائیں گے، اور ادھر داخلہ تم کرائیں گے، ادھر اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اس کے سینے کو بھی کھول دے گا علم کے لیے، اس کے عمل کی وجہ سے، اچھے عمل کی وجہ سے
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بھی زندگی کو سنوار دے گا۔ آپ کو معلوم ہے دینی مدارس میں بچے جو آتے ہیں نا بائی چانس نہیں آتے، بائی چوائس آتے۔ دینی مدرسوں میں بچے چانس میں نہیں آتے۔ ہم لوگ بولتے مولانا مدرسوں میں ایسے بچے آتے، ارے ایسے نہیں آتے میاں، اللہ جس کے سینے کو چن لے قرآن اتارنے کے لیے وہ بچے مدرسے کو آتے۔ انگلش میڈیم والوں کو نہیں دیکھتے اللہ میاں کیا پڑھیں گے، انہیں ٹوئنکل ٹوئنکل بولتی، اماں بھی ٹوئنکل ٹوئنکل ہو رہے، بابا بھی ٹوئنکل ٹوئنکل ہو رہے۔ ہاں ہم کو اگر ہمارا بچہ ایک صاحب آ کے بولے مولانا میرے صاحبزادے کو پورے تقریباً 15 سورے یاد ہے، اللہ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی، اللہ آپ بھی ذرا کچھ سنائیے نا۔ اب بھی آپ کو مل گیا جو نکلا پٹھا ہے جی نہیں پھر میرے سامنے، ارے کیا ہوا میاں؟ بولے نہیں مولانا بچے کے سامنے سنانے شرم آ رہی تھی اس واسطے اٹھ کے چلے گیا میں۔ اللہ علم سیکھنے کے واسطے شرمانے کی ضرورت نہیں، قرآن خصوصاً قرآن سیکھنے کے واسطے کبھی نہیں شرمانا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی بھی عمر میں سیکھ سکتے، کسی سے بھی سیکھ سکتے جس کو قرآن آتی، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں آج ہم کھانا کھانے نہیں شرما رہے، دعوتاں کھانے نہیں شرما رہے، ڈاکٹر بول رہے نکو کھاؤ بولے سے وہ چیزاں کھانے شرما رہے نہیں ڈاکٹروں سے، پھر یہاں کے قرآن پڑھنے کیوں سمجھ رہے، پریشانی ہو رہی، شرمانے کیوں یہاں؟ میرے عزیز دوستو، جو موقع ملا ہے اس کو غنیمت جانیے۔ وقت گانے والا ہاتھ آتا نہیں، اور جو وقت ہاتھ آ گیا ہے پھر نہیں معلوم موقع ملے یا نہ ملے۔ آج ہم آپ سے مخاطب کر رہے ہیں، پھر آئندہ زندگی اللہ ہم کو آپ کو ملائے گا نہیں ملائے گا نہیں معلوم، لیکن میری اگر کوئی بات سمجھ لے اور یہ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دے یا عالم بعمل بنا دے تو پھر شاید اللہ میاں اس بچے کی وجہ سے میری خبر کو نور سے منور فرما دے گا۔ ہم فقیر آدمی ہیں میاں، ہمارے کو کچھ بھی نہیں ہونا ہے، ہم آپ کی محبت کے واسطے آتے ہیں۔ اس واسطے شاعر نے کہا تھا فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ ہم تو دعا دینے آتے آپ کو، آپ کی اولاد کو دعا دینے آتے، آپ کے گھروں کو آباد رکھنے کے لیے بہترین نسخے لے کے آتے۔ بہترین نسخہ کیا ہے؟ اپنے بیٹوں کو عالم بناؤ، اپنی بیٹیوں کو عالم بناؤ، اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن بناؤ، اپنی بیٹیوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ بچے جب حافظ قرآن ہو جائے تو ان کے اوپر اپنی نظر بھی رکھو، قرآن کو روز گھر میں کھولنے کے لیے کہو۔ یہ نہیں کہ حافظ قرآن ہو جائے تو بھول جائے، حافظ قرآن ہو گئے تو اب ختم ہو گیا، نہیں، پڑھتے رہنا۔ جتنا آپ پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اجر آپ کو عطا فرمائے گا۔ ایک ایک حرف پہ اللہ نے 10 نیکیاں دیتا، ایک ایک حرف پہ۔ اگر ایک حرف الف لام میم پڑھ لیے آپ تو 3 حرف ہو گئی، 3 حرف کے کتنے ہو گئے نیکیاں؟ 30۔ اگر اللہ میاں اس سے زیادہ بھی دینا چاہے تو الف کے لحاظ سے کتنے دیکھیں گے، اس میں کتنے ہندسیات، اس کے لحاظ سے ہندسے دیں گے۔ اردو میں الف کیسا لکھتے اپن؟ اب یہاں سمجھانے جاؤں گا تو اب بولیں گے مولانا الف بھائی نکو سمجھاؤ، 1 2 3 سمجھاؤ۔ ہمارے کو نیکیاں کمانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان مدرسوں کو جو چلا رہے ہیں ان کی پہلے تو ہمت افزائی کریں، ان کو ساتھ ہو جائے، یہ اساتذہ کی ہمت بنے، یہ اساتذہ کو عزت دے، یہ اساتذہ کا اوپر اپنا دبدبہ قائم نہ کرے بلکہ ان کے علم کو دیکھتے ہوئے ان کی عزت کرے۔ جب آپ اہل علم کی عزت کریں گے اللہ آپ کی عزت میں خود بخود اضافہ فرما دے گا، آپ کی عزت خود بخود بڑھے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کیجئے۔ اور میری پردہ نشین بہنوں سے میری گزارش ہے، اماں جان آپ سے بھی ایک گزارش ہے کہ آپ کے گھر میں سب سے پہلے گود میں جب آتا ہے تو آپ کے گود میں بچہ آتا ہے، آپ کے گھر میں سب سے پہلے اگر کوئی بچہ آیا تو دادی جان کے گود میں آتا ہے یا نانی جان کے گود میں آتا ہے۔ اور نانی جان اگر سب سے پہلے اگر نمازی رہیں گے اور وہ نمازی رہ کر اپنے آنے والے بچے کے گود میں اس کو بھی دعا دیں گے کہ اللہ اس کو بھی نیک بنا دے تو یقیناً وہ نیک بن کے نکلے گا۔ آج ہمارے کو سب سے بڑی کوفتی ہوتی ہے، پہلے کیا ہوتا تھا نام پوچھنے کے واسطے علماء کے پاس آتے تھے،
आप लोग यहाँ उलमा की जरूरत नहीं है, आप नाम ढूंढना है तो गूगल मौलाना से पूछते हैं, हेलो हाउ आर यू शेख मौलाना, मेरे कोई बेटी हुई, इसका नाम क्या रखूं? सायरा रख दी। वाह, गूगल मौलाना बोले पैसा तोड़ सकते हैं। गूगल मौलाना के ऊपर इतना कोने को एतकाद आ गया है, सो जिंदा मौलाना को नहीं मारने जितने वो बेहुदे मौलाना को मारने, और उसमें सब झूठे चीजें भरी हुई है। अपने को मालूम भी नहीं बोलने वाले कौन है, कौन सी किताब से लिखा गया है, कौन सी किताब हमारे पास हमारे उलमा उसकी तस्दीक करेगी ये सही है। हम क्या करें, बस गूगल मौलाना से नाम पूछे, शाहरुख रख दिया होगा, जाओ। अब इन्होंने भी शाहरुख बन के बता रहा भाव। कभी भी याद रखो, नाम उलमा से पूछना, अज़ान अपने महल्ले के हाफिज साहब से दिलाना, या अपने दादा जान 5 वक्त को नमाज को जा रही और ज़बान अच्छी रहना तो दिलाना। एक जगह दवाखाने में गया मैं, हाल में बोल रहा हूँ मैं, दवाखाने में गया तो उन्होंने फ़ोन उठा के वो गालियाँ दे रहे थे तू, अब क्या क्या गालियाँ दे वो दोहरा तो नहीं सकता मैं, मोटे मोटे थे वो, वेट हेवी वेट गालियाँ थे। और गालियाँ दिए के बाद उतने में उनको एक गोद में बच्चा ला के दिए, बोले रख खून, बोल के रख दे के, बोले इधर कौन कान लाओ इसका, बोल के कान ला के आता हमारा कौन सा वो आज़ान दे रहे थे, ये आज़ान दे रहे हैं। अल्लाह महबल्ला अल्लाह अकबर। इतने गालियों के बाद ऐसी आज़ान जाएंगी तो गालियाँ पहले गए, उसको गाली आज़ान बाद में दे, क्योंकि वो गोद में बच्चा है, इन्हें गालियाँ दे रहे हैं लाइन से। अब उन्हें छोटा बच्चा गोद में ले लेके ठहरी हुई है नर्स, और इन्हें गालियाँ दे रही। हमको कहा गया कि बच्चा पैदा होती सबसे पहले अज़ान दी जाए। अब हम लोग क्या करें, बच्चा पैदा हो गया तो 1 घंटा वो डॉक्टर भी ऐसे झूठे बिना बढ़ाने में लगे हुए रहते, बोलते नहीं उसको अंदर माँ बाप अम्मा को दूर रखना, बेटे से बच्चा ज़रा कमज़ोर है बोल के ले आके वो अलग वार्ड में डाल देते। अब वहाँ नर्सों की आवाज़ सुनने के बाद अज़ान देने की नौबत आती। तो हमारे को बच्चों के लिए सबसे पहले सोच समझ कर ये कोशिश करना कि हमारे घर में खुद अपने घर वाले नेक बन रहे, तो उनसे अज़ान दिलाइए। नाम पूछना है तो उलमा से पूछिए, और ऐसे नाम ना रखे पुराने नाम, मौलाना आयशा पुराना नाम हो गया मौलाना, अजी वो नाम रख पुराना हो गया मौलाना, ये क्या नाम रखते भाव आप? फिर अब रयान बोली को आप, अब जो सैयारा बना रहे हो वो बना के लिखो, एक फव्वारे का नाम रखो, अब जो रखते रखो, गुलदारोज रखो एक का नाम, अब तक किसी का भी नहीं है, चांद मीनार रखो। और उसके बाद बोलो मौलाना क्या रखना हो, संडे फंडे रखो एक का नाम। क्या बोल, तो संडे को पैदा हुआ था उस दिन ही फंडा हो गया था। हा? नाम अच्छा रखो, तरबियत अच्छी करो। हमारे बचपने में कहा जाता था निवाला सादा भी दो, मगर नजर जो रख रहे ना, सोने का निवाला खिलाना, नजर दुश्मन के रखना। जब बच्चा हीरा निकलता, मेरे को बचपने में हमारे याद है, मेरे को एक नज़म पढ़ाई जाती थी हमको, हीरा तराशिए न पत्थर तराशिए, अगर हो सके तो अपना मुकद्दर तराशिए। आज हमारे हीरा कैसा रहता मालूम, पत्थर ही रहता हो, मगर जब उसको पॉलिश कर देते हैं और उसमें निखार ला देते हैं तो कामयाब हो जाता, और उसको लाखों में बिकता, और अगर कहीं से टूट जाए तो कोई खरीदने वाला भी उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। तो मेरे अजीज दोस्तों, अपने घरों में दीनी माहौल बनाइए, और फिर अपने घरों में कुरान पाक के बच्चों में भी, अपने अंदर भी वो कैफियत पैदा कीजिए कि कुरान पाक को रोज़ का रोज़ हम तय कर ले कि कम से कम 1 पारा पूरे घर वाले तो भी पढ़ेंगे। तो ये फ़ायदा क्या होगा, 2 सफ़े ये, 2 सफ़े वो, 2 सफ़े ये, पूरे मिला के सफ़े तकसीम कर लीजिए, शाम तक ये कुरान ख़त्म, फिर दूसरे दिन फिर दूसरे पारे की दूसरा पारा शुरू, तीसरे, ऐसा होते होते 30 दिन में 30 पारे हो जाते। रोज़ एक कुरान पाक का ख़त्म कीजिए। दूसरा, तौबा, अपने घरों में बच्चों को तौबा सिखाइए। क्या तौबा? वैसी तौबा नहीं अपन लोग जो मुंह में उंगली मार लेके इधर इधर कर लेते ना, वैसी नहीं। तौबा माने अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के बोलना, मौला जो खताएं हो गई, अब हमसे कोई ऐसा अमल नहीं होगा जो आपको
یعنی ہمارے طرف سے کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا کہ ہمارے گناہوں میں اضافہ ہو، بلکہ ہم ہاتھ سے ایسا عمل کریں گے جس سے آپ راضی ہو، جس سے آپ کے حبیب راضی ہو۔ جب آپ یہ عمل کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ گھروں میں برکت بھی آ جائے گی اور اپنے گھروں میں انشاءاللہ ایک کیفیت بھی پیدا ہو جائے گی۔ یہ چند باتیں عرض کر رہا ہوں، جو کچھ عرض کرنا تھا بہت۔ مولانا بھی تشریف لا رہے ہیں، مولانا بھی آ رہے ہیں نا، مولانا صلاح الدین سیفی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں۔ اب ماشاءاللہ مولانا کا خطاب تو آپ کو یقیناً دل پذیر ہوگا اور آپ سب کے دلوں کو چھونے والا ہوگا، تو اچھی بات سننے میں آپ بیٹھے، بچوں سے بھی سنیے۔ اور جیسے شاعر ہمارے والد عاجز جان نے فرمایا کہ جھنجھوڑتے رہو دنیا میں رہے جب تک، جھنجھوڑتے رہے دنیا میں رہے جب تک، چلے تو قوم کو غفلت سے ہم جگا کے چلے، عمل کرے نہ کرے سامعین کی مرضی، ادا فریضہ کیا بات ہم سنا کے چلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ حضرت بہت قیمتی باتوں سے ہم کو نواز رہے تھے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اعمال صالحہ عمر میں درازی عطا فرمائے اور لوگ ان سے ایسے ہی مستفید ہوتے رہیں۔ حضرت فرما رہے تھے کہ ان بچوں کو اللہ تعالیٰ مدرسے کے چن لیتے ہیں، یہ اپنی طرف سے نہیں آتے بلکہ اللہ جن کو بلاتے ہیں وہی آتے ہیں۔ ایک بزرگ نے فارسی میں فرمایا ای سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ اللہ جسے چن لیتے ہیں، یہ قرآن کی دولت حدیث کی دولت ان طلباء کو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ حقیقت میں اللہ جنہیں چن لیتے ہیں وہی بچے دینی مدارس کو آتے ہیں۔ تو ہم حضرت کے بہت ممنون و مشکور ہیں۔ ہماری ایک طالبہ کو ہم یہاں پر بلا رہے ہیں، ہماری اس کے بعد حضرت مولانا صلاح الدین سیفی دامت برکاتہم بھی تشریف لا رہے ہیں، تو اس سے پہلے ایک طالبہ کو آپ کے سامنے اولئک هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم صدر جلسہ، حاضرین اکرام اور عزیز ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جہیز کے عنوان پر کچھ لفظ کشائی کی جسارت کر رہی ہوں۔ اللہ سے دعا کیجئے مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے گا کہ اسے عزت و مرتبہ مل جائے تو اللہ تعالیٰ سے ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں دیں گے، اور جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے گا کہ اسے سارا مال و دولت مل جائے تو اللہ تعالیٰ سے فقر و فاقہ تنگسی کے سوا کچھ نہیں دیں گے، اور جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے گا کہ اسے عزت و شہرت میں اضافہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے ذلیل کریں گے، اس کی ذلت میں اضافہ کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اور جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے گا کہ اس کی نظر نہ بہکے، وہ ہمیشہ پاک دامن رہے، اسے رحمت الہی حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر اعتبار سے خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ حاضرین اکرام، اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ جہیز کی لالچ میں نکاح کرنا آدمی کو فقر و فاقہ تنگسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ جہیز کی طمع کرنا آدمی کو ذلت و رسوائی کے بازار میں بیچ دیتا ہے۔ دوستو، شریعت اسلامی میں جہیز دینا جائز ہے، مگر اس کی حقیقت کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ مذہب اسلام میں جہیز تحفہ یا ہدیہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ باپ اپنی بیٹی کو کچھ ضروری سامان دے دے تو اس میں کچھ حرج نہیں، مگر لینے والے کو اعتراض کرنے کا حق نہیں، مانگنے کا ادھیکار نہیں، سوال کرنا جائز نہیں۔ مگر آج اسی جہیز کے نام پر ہمارے بہنوں پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، انہیں مارا پیٹا جا رہا ہے، گھر سے باہر نکالا جا رہا ہے، بے عزتی کے ساتھ پھانسی کے پھندوں پہ لٹکایا جا رہا ہے، ان پر تیل چھڑک کر انہیں جلایا جا رہا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ اس معصوم نے بیش بہا جہیز کے ذریعے ان کے دل کو خوش نہیں کیا ہے، اس معصوم نے جہیز کی فہرست کو مکمل نہیں کیا ہے۔ کسی شاعر نے موجودہ حالات میں بہترین ترجمانی کرتے ہوئے کیا ہی خوب کہا ہے، کل آنگن میں ایک لاڈلی جل رہی تھی، کل آنگن میں ایک لاڈلی جل رہی تھی، ابھی جس کے ہاتھوں میں مہندی رچی تھی، خطاؤں میں خطائے ذلحن کی یہی تھی، خطاؤں میں خطائے ذلحن کی یہی تھی کہ جہیز کی فہرست میں بھی کچھ کمی تھی۔ درد مندنانی ملت، جہیز کے نام پہ ظلم کرنے والے ان مجرموں کو یہ احساس دلا دینا چاہیے کہ تم بھیڑیے ہو، انسانی شکل میں خون خوار وحشی درندے ہو،
اللہ کی مخلوق کے دشمنوں کہ ایک عورت کو زی جا سے بے جا سمجھ کر جب چاہا بلا لیا، جب چاہا چھوڑ دیا، جب چاہا مار دیا، جب چاہا پھانسی پر لٹکا دیا، جب چاہا بے عزت کر دیا۔ حقیقت اور تکلیف اس وقت معلوم ہوگی جب یہ معاملہ تمہاری بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ ہوگا۔ مسلمانانی باوقار جہیز منگنا مسلمان کی شان نہیں، در حقیقت یہ غیروں کی تہذیب ہے جسے مسلمان بڑے فخر کے ساتھ اپنا رہا ہے، اور یہ ایک مروج رسم بن چکی ہے۔ حقیقت سے اس رسم کا کوئی تعلق نہیں، مگر یہ بات جہیز منگنے والوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ اسی جہیز کی بنا پر کتنے بہنوں کا سہاگ اجڑ چکا ہے، کتنے خاندان تباہ و برباد ہو چکے ہیں، کتنے غریب والدین اس خونریز کی مناظر کی تاب نہ لا کر اس دنیا سے چل بسے ہیں۔ جی ہاں، اسی جہیز کی دہکتی آگ نے ان معصوم و غریب دو شہزادوں کی زندگیوں کو جلا کر خاکستر کر دیا، ان کے ارمانوں کا گلا گھونٹ دیا۔ جہیز کا مسئلہ مسلم معاشرہ کا ناسور ہے، ایک زخم ہے جو راست سے لاعلاج ناسور بنتا جا رہا ہے۔ اسی جہیز کی بنا پر غریب والدین قرض کے بوجھ میں دبے جا رہے ہیں، اسی جہیز کی بنا پر غریب بچیوں کی زندگیاں جیرین بن گئی ہے، اسی جہیز کی بنا پر اموات و فسادات میں اضافہ ہو رہا ہے، اسی جہیز کی بنا پر مفلوک حال لوگوں کا کوئی ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں، اسی جہیز کی بنا پر غریب و ندار لڑکیاں کنواری رہ کر بیواؤں کی طرح اپنے ماں باپ کے گھر میں زندگیاں بسر کر رہی ہے۔ اسی جہیز نے لوگوں کو خون کے آنسو بہانے پہ مجبور کر دیا۔ اے جہیز کے بھکاریوں، تمہاری غیرت کہاں کھو گئی ہے؟ کیا تمہاری غیرت کے لالے پڑ گئے ہیں؟ کیا تمہارے اندر نرمی و رحم کا مادہ ختم ہو گیا ہے؟ کیا تمہارے گھروں میں بہن بیٹی نہیں ہے؟ کیا تمہارے اندر اسلامی تعلیمات کی کوئی قدر نہیں ہے؟ کیا تمہارے اندر روایت اسلامی کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ، کیا تمہارے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں؟ ارے ذرا غور بھی تو کرو، عورت اللہ کی وہ نعمت عظمیٰ ہے جس کا مقام قرآن نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ کہا آج وہی عورت دفتر، دکانوں، ہوٹلوں، شاپنگ سینٹروں میں غیر محرم مردوں کے سامنے دو چار ہو رہی ہے۔ مجھے بتاؤ، اس باپردہ خوشبودار پھول کو گھر سے نکلنے پر کس نے مجبور کیا؟ تم یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ کہ غریب والدین اپنی وسعت کے مقدر اس معصوم کے ہاتھ رنگ نہیں سکتے، لہٰذا یہ خود اپنے لیے سامان جہیز کا فراہم کر رہی ہے۔ پھر شادی کے چند ہی ایام نہیں گزرتے، یہ خبر آنے لگتی ہے کہ جہیز کی کمی کی وجہ سے سسرال والوں کی زیادتی بڑھتی جا رہی ہے، تو کبھی اس معصوم دو شہزا کا لقمہ جل بنا دیا گیا ہے۔ معزز سامعین، آج میں آپ کو فانی بدایونی کا واقعہ سنانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اپنی لاڈلی بیٹی کو بے پناہ جہیز دیا تھا، یہاں تک کہ اپنا گھر بھی سامان جہیز میں دے دیا۔ پھر کچھ ہی ایام بعد فانی بدایونی کو اطلاع ملتی ہے کہ جہیز کے مطالبہ کو پورا نہ کرنے پر ان کی پیاری بیٹی کو قتل کر ڈالا۔ بوڑھا باپ فانی بدایونی اپنے لڑکھڑاتے پاؤں لے کر بیٹی کے جنازے کے پاس ٹھہر کر کثرتی علم اور غموں کے جذبات سے مغلوب ہو کر بے ساختہ یہ شعر پڑھتا ہے۔ اب آیا یاد اے آرام جا اس نامرادی میں، اب آیا یاد اے آرام جا اس نامرادی میں کہ کفن دینا بھولے تھے اپنی بیٹی کو سامان شادی میں۔ حاضرین گرامی، آج جہیز منگنے والے اور بھیک منگنے والے میں کچھ فرق نظر نہیں آ رہا ہے۔ دلہا یا دلہے کے گھر والے بھکاری کی طرح سوال کرتے اور انٹرنیشنل فقیر بن کر فریج، فون، گاڑی، ٹیلی ویژن دیگر عیش و عشرت کا سامان خیرات میں مانگتے اور اسی خیرات کو لے کر اپنے دوست و احباب میں دکھاتے ہوئے ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتے، گویا اپنی زبان حال سے کہتے ہیں کہ یہ لڑکی والوں کی جانب سے دی ہوئی خیرات ہے جنہوں نے بے پناہ قرض لے کر ہمارے گھر کو رونق بخشی ہے۔ اے نوجوانوں، تمہیں بھی کیا ہو گیا ہے؟ تم اپنی کمائی سے فریج، فون دے کر اشیاء خیرات میں مانگتے ہو اور جہیز کے نام پر لڑکی والوں سے بھیک مانگتے ہو۔ خدا را ندار، کمزوروں پر ظلم نہ کرو ورنہ تمہیں بھی اپنے کیے کی سزا بھگتنا پڑے گا۔ لہٰذا نکاح کو آسان بناؤ، غیر ضروری رسم و رواج سے اجتناب کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو شریعت اسلامی مطہرہ کے مطابق نکاح کرنے کرانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔
ہم نے دشت کو دشت لکھا صحرا نہیں، ہم نے دشت کو دشت لکھا صحرا نہیں، ہم نے دیدہ لکھا شنیدہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کی طالبہ ضیاء العلوم جو 15 سال سے چل رہا ہے، جس کے بانی مبانی حضرت مولانا محی الدین صاحب تھے، جو چند مہینے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں رحمتیں ان کی قبر میں عطا فرمائے اور ان کی قبر کو بقعہ نور بنائے، اور ان کی زندگی کی محنتوں کو، کاوشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور یہ بھی انہیں کی کاوش کا نتیجہ ہے کہ ساقی تو چلا گیا لیکن میخانہ باقی ہے اور ان کا فیض باقی ہے۔ تو یہ طالبہ تقریر جہیز کے عنوان پر کر رہی تھی، جن کا نام تھا تہمینہ بنت عبدالرزاق۔ تو مجھے اس پر ایک دو شعر یاد آئے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمدرد ہیں تو آگ بجھانے کی سوچئے، جلتے ہوئے مکان کا منظر نہ دیکھیے۔ اور اسی طرح کسی نے کہا تھا کہ فکر میری نہیں بلکہ فکر آئندہ آنے والی نسلوں کی کرنا چاہیے۔ اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جہیز کی وجہ سے مسلم معاشرہ بربادی کے دہانے تک پہنچ چکا ہے، اور اس معاملے میں سب سے بڑے مجرم لوگ وہ ہیں، کل قیامت کے دن ان کی گردنیں ناپی جائیں گی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا لاکھوں مال بڑے بڑے شادی خانوں میں برباد کر رہے ہیں، نام کے لیے، عزت کے لیے، شہرت کے لیے۔ اگر میرے پاس وقت ہوتا اور میں مقرر ہوتا تو میں بتاتا، اللہ کے رسول قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ جو عزت کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلیل کر کر رکھتے ہیں۔ جو نام کے لیے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے نام و نشان کر دیتے ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستوں، معصوم طالبہ یہ کہہ رہی تھی کہ کل آنگن میں ایک لاڈلی جل رہی تھی، ابھی جس کے ہاتھوں میں مہندی لگی تھی، خطا اس دلہن کی گر تھی، تو یہ تھی کہ اس کی فہرست میں ابھی کچھ کمی تھی۔ یہ تمام کے تمام لوگ ملعون ہیں، مردود ہیں اور ظالم ہیں، جو پرائی لڑکی کو اللہ کے نام پر لا کر یہ کہ وہ تنہا کر دیتے ہیں اور ظلم کا نشان بنا دیتے ہیں۔ چند دن پہلے 11 تاریخ کو میری دختر کا نکاح ہوا، اور الحمدللہ ہم نے لڑکے والوں کو کچھ نہیں دیا، بلکہ ان کو کھانا بھی نہیں کھلایا، مسجد سے ان کو بھیجا دیا اور کہا کہ اسلام میں لڑکی والوں پر کھانے کی کوئی ذمہ داری، کوئی بوجھ نہیں۔ آپ یہ بات یاد رکھیے کہ دینے والوں کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والوں کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ دینے والے محسن ہوتے ہیں اور دینے والے لڑکی والے ہیں، لڑکی کو دے رہے ہیں، اپنے لخت جگر کو دے رہے ہیں، اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاشرے کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور یہ بکنے والے لوگوں کو، جن کا مزاج فقیرانہ ہوتا ہے، جن کا مزاج فقیرانہ ہوتا ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صرف کھانا چاہیے۔ کھانا کون مانگتا ہے؟ اب ذرا سوچئے، ہمارے معاشرے میں میں آ کر اگر کہوں کہ مجھے ایک وقت کا کھانا چاہیے تو آپ مجھے کتنی حقیر نظروں سے دیکھیں گے، اور میں کہوں کہ میرے گھر میں 50 مہمان آئے ہوئے ہیں، اب جو ہے ان مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کیجئے، تو کتنی نیچ حرکت ہوگی، ذلیل حرکت ہوگی، کتنی گھٹیا حرکت ہوگی۔ مہمان میرے ہیں اور آپ جو ہے میرے مہمانوں کو کھانا کھلائیے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہم جو ہے چلا کر 20 سال سے بیان کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کا مزاج یہ بن چکا ہے کہ اگر جو ہے جو دین جاتا ہے جائے، ایمان جاتا ہے جائے، لیکن جو ہے دنیا کی عزت جو ہے وہ باقی رہنا چاہیے۔ لیکن میں ایک شعر پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور جو ہے ایک طالب علم کو نعت کے لیے بلاتا ہوں۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ آرزوئیں خاک ہوں،
حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ آرزویں خاک ہوں، حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ اور یہ بھی آپ نوٹ کیجئے کہ جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملعون لعنت سے ہمارے معاشرے کو بچائے، اور ہم لڑکے والے جو ہے لڑکی والوں پر بغیر بوجھ ڈالے، صرف یہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں صرف لڑکی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف لڑکی چاہیے، آپ کی دعوت نہیں چاہیے، ہم اتنے فقیر نہیں ہیں کہ ہم آپ کے دعوت کے محتاج ہیں، اور ہمارا بیٹا اتنا گھٹیا نہیں ہے کہ اب جو ہے اس کے لیے آپ کپڑوں کا انتظام کریں، آپ جوڑوں کا انتظام کریں۔ میں نے اپنے بیٹے کے لیے پھالی سے لے کر آج تک انتظام کیا ہے، لیکن نکاح کے ٹائم میں میرے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے جوڑا نہ بنا سکوں، اور لڑکی والوں سے جو سوال کروں کہ آپ اسے جوڑا بنائیے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کتنی گھٹیا حرکت ہے، کتنے ذلیل حرکت ہے، لیکن جب رسم سر پر سوار ہو جاتی ہے تو انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طالبہ کی تقریر کو ہمارے دل اور دماغ کے نہا کانوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ نذرانہ پیش کرنے کے لیے مدرسے کے طالب علم محمد سہیل کو آواز دیتا ہوں۔ سامنے ہو اگر روئے خیر البشر، سامنے ہو اگر روئے خیر البشر، پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا۔ میں خصوصی توجہ چاہوں گا۔ سامنے ہو اگر روئے خیر البشر، پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا۔ دل میں ہے آرزو جو وہ ہو روبرو، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چاند ان کو جو دیکھے تو ہوش مگی، تک کہ یوسف کہے آفری آفری۔ چاند ان کو جو دیکھے تو ہوش مگی، تک کہ یوسف کہے آفری آفری۔ گیسوئے امبری سرک جائے کہیں، گیسوئے امبری سرک جائے کہیں، پھر زیارت کا کتنا مزہ آئے گا۔ دل میں ہے آرزو جو وہ ہو روبرو، پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا۔ مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے۔ مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے۔ میری لینے خبر
آئے آقا اگر میری لینے خبر، آئے آقا اگر پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا، میری لینے خبر آئے آقا اگر پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا۔ اس مصرعے پر میں علماء اکرام کو خصوصی توجہ چاہوں گا۔ باب جنت پہ رضوا جو روکے ہمیں، ٹھہر جائیں گے لیکن سنو دوستو، باب جنت پہ رضوا جو روکے ہمیں، ٹھہر جائیں گے لیکن سنو دوستو، جب کہیں گے محمد کہ میرے ہیں یہ، جب کہیں گے محمد کہ میرے ہیں یہ، پھر اجازت کا کتنا مزہ آئے گا، جب کہیں گے محمد کہ میرے ہیں یہ، پھر اجازت کا کتنا مزہ آئے گا۔ سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو، دھڑکنوں میں عمر جان جاہو علی، سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو، دھڑکنوں میں عمر جان جاہو علی، یہ سبھی معتبر ہم سفر ہو اگر، یہ سبھی معتبر ہم سفر ہو اگر، پھر رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا، دل میں ہے آرزو جو وہ ہو روبرو، پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا۔ بولے ابن علی کربلا میں سنو، سر کٹانا بھی ہے گھر لٹانا بھی ہے، بولے ابن علی کربلا میں سنو، سر کٹانا بھی ہے گھر لٹانا بھی ہے، جب ہو سجدہ ادا سامنے ہو خدا، جب ہو سجدہ ادا سامنے ہو خدا، پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا، دل میں ہے آرزو جو وہ ہو روبرو، پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا۔ محفل نعت محشر میں جب ہو سجی، میرے مجلس ہو جس وقت میرے نبی، محفل نعت محشر میں جب ہو سجی، میرے مجلس ہو جس وقت میرے نبی، اذن ہو نعت پڑھ اے میرے امتی، اذن ہو نعت پڑھ اے میرے امتی، پھر سماعت کا کتنا مزہ آئے گا، اذن ہو نعت پڑھ اے میرے امتی، پھر سماعت کا کتنا مزہ آئے گا۔
दिल में है आरज़ू जो वो हो रूबरू, फिर तिलावत का कितना मज़ा आएगा। और दो मिसरे समात फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लम्हा लम्हा करता है आरज़ू मदीने की, लम्हा लम्हा करता है आरज़ू मदीने की, जिसके दिल में रहती है जोस्तजू मदीने की, जिसके दिल में रहती है जोस्तजू मदीने की। ऐसा बात अक्सर आना जाना रहता है, ऐसा बात अक्सर आना जाना रहता है। अरे कुछ तो दे खबर मुझको, कुछ तो दे खबर मुझको लाके तू मदीने की, कुछ तो दे खबर मुझको लाके तू मदीने की। मैं गुलाम आका हूँ, हम गुलाम आका हैं, इस तरह नहीं करते। मैं गुलाम आका हूँ, इस तरह नहीं करता। मैं गुलाम आका हूँ, इस तरह नहीं करता। बात कीजिए मुझसे, बात कीजिए मुझसे बावज़ू मदीने की, बात कीजिए मुझसे बावज़ू मदीने की। लम्हा लम्हा करता है जोस्तजू मदीने की, जिसके दिल में रहती है आरज़ू मदीने की। माशाअल्लाह। हमारे सुहेल साहब से गुजारिश है कि मौलाना कुतुबुद्दीन साहब इनाम दे रहे हैं, आप जो है दात की शक्ल में लेकर जाएं। माशाअल्लाह बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये थे सुहेल साहब जो अभी तालिब इल्म हैं। तो माशाअल्लाह ये अंदाज़ है, आलिमाना रख रखाव है, और क्या उतार है, क्या चढ़ाव है, क्या लब लहजा है, क्या सोज़ो गुदाज है। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें वारिसे नबी बनाए। तो मुझे एक रुबाई याद आ रही थी, आप भी सुन लें और लुत्फ़ अंदोज़ हों और महजूज़ हों। शायर कहता है कि सोज़ लिखता हूँ मगर साज कहाँ से लाऊं, सोज़ लिखता हूँ मगर साज कहाँ से लाऊं, हाल दिल उनको सुनाने का अंदाज कहाँ से लाऊं। अपने जज्बात को दरिया में डुबो दूं लेकिन उनसे मिलती हुई आवाज़ कहाँ से लाऊं, उनसे मिलती हुई आवाज़ कहाँ से लाऊं। और शायर कहता है न मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं मदीने की बात करते हैं। और न खुदा उनसे राजी न मुस्तफ़ा ही खुश,
जो असहाबे पैगंबर से कीने की बात करते हैं, जो असहाबे पैगंबर से कीने की बात करते हैं और मुर्दा दिल है वो जो कायल नहीं हयात नबी के, हम जिंदा दिल हैं जीने की बात करते हैं, हम जिंदा दिल हैं जीने की बात करते हैं। और इसी तरह दूसरी रुबाई भी आप महफूज कर लें। शायर ने क्या खूब कहा है कि जरा कैफ मस्ती में आकर तो देखो, जरा कैफ मस्ती में आकर तो देखो, मजे कुर्बतों के उठाकर तो देखो, मुझे पूछते हैं क्या है मदीना, जरा तुम मदीने जाकर तो देखो। आका ही सुनते हैं रोजे में अपने, दुरूद उनको जाओ सुनाकर तो देखो। आका ही सुनते हैं रोजे में अपने, दुरूद उनको जाओ सुनाकर तो देखो। तो बुजुर्गों और दोस्तों, अब इसके बाद मैं मदरसे हाजा की एक तालिबा जोया बेगम को आवाज़ देता हूँ, वो हमारे सामने तकरीर पेश करेंगी। जोया बेगम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलहिम मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। क्यों ना हो मुमताज़ इस्लाम दुनिया भर के दिनों में, क्यों ना हो मुमताज़ इस्लाम दुनिया भर के दिनों में, वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। मोहतरम हजरात, कुछ देर हाल से रिश्ता तोड़कर भागती दौड़ती गाड़ियों और तरक्की याफ्ता दौर से नजर हटाकर 15 सदियों पीछे जाए और तारीख सफाहत कंगाले और देखे दुनिया में क्या था। जुल्म ही जुल्म था, अंधेरा ही अंधेरा था, शराब नौशी आम थी, अफरा तफरी थी, बेचैनी थी, बदी का राज था। कुछ कुफर ने शोले भड़काए, कुछ जुल्म ने फितने फैलाए, सीनों में अदावत जाग उठी, इंसान इंसान से टकराए, कमजोरों को ताकतवरों ने बर्बाद कर दिया। जब जुल्म व सितम हद से गुजरने लगे तो तशरीफ मोहम्मद ले आए। वो रब जो फिजाओं में बहार पैदा करता है, वो रब जो जुल्मात के बाद नूरे सहर पैदा करता है, उसे अशरफुल मखलूक़ात पर रहम आ गया तो उसने मोहम्मद अरबिया को कुरान की सूरत में इंसानियत का दस्तूर दिया। कुरान ने शहर बदल दिया, गांव बदल दिया, मंजिल बदल डाली, तिजारत बदल डाली, जाहिर बदल डाला, बातिन बदल डाला। डाकू और लुटेरे मासूम हमदर्द बन गए, जालिम आदिल हमदर्द इंसान बन गया, जाहिल तालिम बन गया, बुरा था नेक बन गया, अबू बकर था सिद्दीक बन गया, उमर था जुंजुरैन बन गया, अली था हैदर करार बन गया, मावी था कातिब वही बन गया। ये सब कैसे हुआ? अल्लाह ताला की नबी की मेहनत से हुआ, कुरान को पढ़ने से हुआ, उस पर अमल करने से हुआ, समझने से हुआ। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपने बच्चों को मदारिस भेजे, मकातिब भेजे, ताकि वो कुरान को समझे और पढ़े। जबकि वो बड़े हों तो उनका रहन सहन कुरान व हदीस के मुताबिक हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मकातिब में भी कुरान व हदीस की तालीम दी जाती है। बच्चों को स्कूल और कॉलेजों के साथ दीनी तालीम भी दी जाती है। अल्लाह ताला हमारे साथिज़ा और तमाम उलमा इकराम को जज़ाए खैर अता फरमाए। उम्मत के मुसलमान के बच्चों और बड़ों की फिक्र में दिन रात लगे हुए हैं। आखिर में अपनी एक तकरीर के दुनिया ने दिन को बुला रखा है, गफलत की नींद सुला रखा है। दुनिया ने दिन को बुला रखा है, गफलत की नींद सुला रखा है। इस दौर में खुश नसीब है वो जिसने कुरान को खुला रखा है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। असल की तालिबा के हजरत मौलाना सैफी साहब दामत बरकातुहुम, जिनका हम बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे, माशाअल्लाह आपकी आमद हो चुकी है। और मैं एक बात आप तमाम हजरात के गोशे गुजार कर दूं कि मौलाना सैफी साहब खालिस मौलाना नहीं हैं, बल्कि अहले दिल, ये अल्लाह वाले हैं जिनको बिलाशुबा देखना भी इबादत है। हज़रत इमाम ग़ज़ाली अलैहि रहमा फरमाते हैं कि 4 चीज़ों को मोहब्बत से देखना भी इबादत है। एक बैतुल्लाह है, दूसरा कुरान मजीद है, और तीसरा खतीब। जब जुमे के दरमियान में खतीब मिंबर पर खड़े होकर
خطبہ دیتا ہے اس خطیب کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور چوتھا اللہ والوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو بلا شبہ حضرت کا شمار اہل دل، اکابر اولیاء اہل دل اور جو ہے اکابر علماء کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ والوں میں ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی ہم نشینی اور صحبت غنیمت جاننا چاہیے، اور ہمیں جو ہے سراپا گوش بن کر سننا چاہیے اور دل کے کانوں سے سننا چاہیے۔ اب حضرت انشاءاللہ چند ہی لمحات میں ڈائس پر تشریف لائیں گے۔ اس سے پہلے مدرسے کے طالبہ مختصر مکالمہ پیش کریں گی، پھر اس کے بعد ہمارے دوست جو مرحوم کے بھی دوست ہیں، مولانا محی الدین صاحب کے بھی دوست ہیں، اور اس علاقہ میں آپ کے بڑے خدمات ہیں، حضرت مولانا قطب الدین صاحب، جو کہنے کے قائل نہیں بلکہ کرنے کے قائل ہیں۔ مرحوم بھی کہنے کے قائل نہیں تھے بلکہ کرنے کے قائل تھے۔ تو ہمیں جو ہے مولانا کا بیان سننا ہے۔ تو عنوان ہے اس مکالمہ کا میں بیٹی ہوں، میں بیٹی ہوں۔ اس عنوان پر روشنی ڈالنے کے لیے میں مدرسے کی طالبات کو آواز دے رہا ہوں۔